اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل ينظرون الا تأویلا یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل کرم سے اصلی حالت میں آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں تھا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے ان کو کتاب دی جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، علم کے ساتھ۔ اور جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا تأویلا، نہیں انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن سامنے آئے گی اس کی حقیقت، یعنی قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی، یعنی مرنے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، میدان لگ جائے گا، میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کر دیں گے، قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ یہ جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر ان کو مانیں گے۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، انہوں نے بھلا دیا اس قرآن کو اس سے پہلے اور اس کے احکامات کی طرف پیٹھ کی، وہ کہیں گے یہ بات کہ نہ تو قرآن پاک کی مانی، نہ قرآن پاک کے احکامات کو مانا۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، مگر ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، بس کیا ہمارے لیے ہے کوئی سفارشی؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو سفارش کریں ہمارے لیے۔ اَوْ نُرَدُّ، ہم لوٹا دیے جائیں دنیا کی طرف، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، ہم وہ عمل کریں سوائے ان عملوں کے جو ہم نے پہلے کیے تھے۔ یعنی پہلے ہم شرک میں ملوث ہو گئے، ہم نے شرک کیا، کفریہ عقائد رکھے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر، اللہ کے احکامات کو مان کر چلیں گے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب اس جہاں میں منتقل ہو گئے، اب اس جہاں سے واپسی کے طرف اس دنیا میں آنا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر قادر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جن کا وہ افطرا مانتے تھے، جن کا وہ بہتان مانتے تھے، اور کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم اس لیے ان کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کی قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ وہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں، اللہ کے ولیوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، اور اجازت ملنے کے اندر سب سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا ہو اس کی کون سفارش کرے گا؟ ہم شرکی عقائد رکھنے کے باوجود یہ بات کہیں کہ فلاں اللہ والے ہیں،
وہ میری سفارش کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ والا خود اللہ والا نہیں ہے جو اپنے مرید کو شرک کے اوپر لگائے گا۔ ایک صاحب نے بڑی ہی پیاری تعریف کی تھی اللہ والے کی، فرمانے لگے اللہ والا وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میں ان کی حالت کو بیان کر دیا، یہ تو اس دن یہی کہیں گے ہم تو ان کی اس لیے پوجا کرتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام تو یہ بھی نہیں آئے